دوسری بات حضرت باہر کباب ایک حضرت کہہ رہے تھے کہ جی دعا نہیں قبول ہوتی. حضرت پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اپنے کھانے کا بڑا دھیان رکھیں، حلال کھایا کریں. دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ حضرت جی لقمہ حرام ہے. ہم کھاتے ہوئے بالکل نہیں دیکھتے کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے آ کے نا کھانا طلب کیا تو کھانا نہیں تھا، آٹا نہیں تھا، روٹی نہیں بن سکتی تھی. آپ چلے گئے، جب واپس آئے تو آٹا گندا ہوا پڑا تھا. آپ نے پوچھا بھی آٹا کدھر سے آیا؟ تو گھر والے آگے سے عرض کرنے لگے کہ آپ کو بھوک لگی تھی تو ہم نے محلے میں سے نا فلاں گھر سے آپ کے لیے آٹا منگایا کہ جب آٹا آئے گا تو ہم تمہیں واپس دے دیں گے. آپ نے فرمایا اس شخص کی جو روزی ہے اس میں تو شبہ ہے، اس میں شک ہے کہ کوئی حرام شامل ہے، میں یہ روٹی نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے جی، اور نہ ہی میرا کوئی گھر والا اس کو کھائے گا. آپ چلے گئے، جب واپس آئے تو وہ آٹا نہیں تھا. آپ نے پوچھا وہ آٹا کدھر گیا؟ گھر والوں نے کہا جب آپ نے بھی نہیں کھانا، جب گھر والوں نے بھی نہیں کھانا، ایک فقیر آیا تھا، اس نے مانگا، ہم نے اس کو آٹا دیا، لیکن دیتے ہوئے ہم نے کہا کہ یہ آٹا امام صاحب نے نہیں کھایا. وہ فقیر کہتا ہے جو آٹا امام صاحب نے نہیں کھایا وہ میں بھی نہیں کھاؤں گا. قربان جاؤں اس دور کے فقیروں پہ بھی حضرت، وہ بھی حلال اور حرام کا اتنا دھیان رکھا کرتے. جو آٹا میرے امام نے نہیں کھایا میں بھی نہیں کھاؤں گا، آپ نے بھی نہیں کھایا، ہم نے بھی نہیں کھانا، فقیر نے بھی نہیں کھایا، ہم نے دریا دجلہ میں پھینک دیا. آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں اب یاد رکھنا جتنی دیر تک زندہ رہوں گا دریا دجلہ کی کو مچھلی نہیں کھاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ مچھلی نے وہ آٹا کھا لیا ہوا ہے. اپنے لقمے کا دھیان رکھیا کرو، ایویں نہ ہر جگہ کھان بہ جایا کرو. دعا قبول نہ ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے ہم رو رہے ہیں، ہم گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کیوں بلا؟ تن تے کپڑے آرام دے، اتنے جڑا گوشت چڑھیا بھی آرام دا، اندر جڑا خون پھرن ڈیا وہ بھی آرام دا. اپنا لقمہ ٹھیک کرو حضرت، وہ تو ہے ہی دینے والا جی. اپنا لقمہ ٹھیک کرو حضرت. اور دوسری بات حضرت، جس طرح مانگنا چاہیے نا ہم اس طرح مانگتے بھی نہیں ہیں. اسی منگنے میں چودھری آ رہا ہے، چودھری آر منگیاں تو نہیں نا لبدا ہے حضرت. فقیر بن کے مانگ پھر دیکھا کیا کیا نہیں ملتا. نہیں، ہم چودھری بن کے مانگتے ہیں جی، فقیر بن کے مانگ حضرت. یہ حضرت سیدنا طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں. فرماتے میں ایک دن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں آپ کا سر مبارک سجدے میں ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کر رہے ہیں؟ عبیدک بفنائک، اے اللہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. عبدو کا نہیں بولا، عبیدک، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ مسکینوں کا بھی فنائک، تیرا مسکین تیری بارگاہ میں حاضر ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ سائلوں کا بھی فنائک، تیرا سوالی تیری بارگاہ میں حاضر ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ فقیروں کا بھی فنائک، تیرا فقیر تیری بارگاہ میں حاضر ہے. اللہ پتہ ہے جو کہہ رہے تھے وہ کون تھے؟ جن کے لیے حضرت جی قرآن اترا کرتا تھا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. جن کے لیے قرآن اترا کرتا تھا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں آپ حضرت. اس وقت حضرت جی روح زمین پہ جتنے بھی حسینی سادات ہیں نا، حسینی سادات، وہ سارے آپ کی نسل پاک میں سے ہیں. لیکن عاجزی دیکھو، عبیدو کا بفنائک، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آیا. مسکینوں کا بفنائک، تیرا بھائی ہم تو ہیں ہی فقیر نا، ارے وہ تو شانوں والے تھے جی. لیکن عاجزی دیکھو، اس طرح مانگا جاتا ہے حضرت جی جس طرح ہم چودھری بن کے مانگتے ہیں، اس طرح نہیں ملتا. سائلو کا بفنائک، تیرا سوالی تیری بارگاہ میں حاضر ہے.
फकीरू का भी फिनाए, तेरा फकीर तेरी बारगाह में हाजिर है। हजरत ताऊस फरमाते हैं, फरमाते उसके बाद मुझे जब भी कोई मुश्किल पड़ी मैंने इन्हीं अल्फाज से, जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अल्फाज से, कहते मैंने इन्हीं अल्फाज से अल्लाह के हुजूर दुआ की, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। आज फिर मंगो हाँ कदी इत्थे आके तुसी फिर देखो हाँ मिलता कि नहीं मिलता है। क्योंकि वारिस शाह फरमाते हैं चूड़ियां वालियां नाज़ो खावन ते दूर निकालियां जावन, चिक्कड़ परियां इजज़ हावन ते कुर्बु ज़रूर पावन। हज़रत है ठीक है जी, खाना हलाल है और आजिज़ी से मांगना है। अच्छा हज़रत जी वो तो कह रहे थे ना उबैदू का, साइलू का, मिस्कीनू का, फकीरू का, ठीक है जी, लेकिन पुत्र हमें तो और बड़ा कुछ कहना चाहिए। या अल्लाह तेरा गुनाहगार, या अल्लाह तेरा नाफरमान, या अल्लाह तेरा एक भागा हुआ बंदा है। हमें तो और बड़ा कुछ कहना चाहिए। वो तो उबैदू का, साइलू का, फकीरू का है जी, हमें तो और बड़ा कुछ कहना चाहिए। या अल्लाह तेरा गुनाहगार। और देखो ना जी मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमत क्या कमाल हाजरी थी। एक बूली कुत्ते, एक पिस्ते कुत्ते। और यार इन दुनियादारों को क्या पता हो ये क्या रंग है, इन दुनियादारों को क्या पता हजरत ये क्या रंग है। आप फरमाते हैं एक बूली कुत्ते, एक पिस्ते कुत्ते ते मैं हाँ अखनूट कतूरा। छोटी गल नहीं बाबा जी, मियां मोहम्मद बख्श थे वो। एक बूली कुत्ते, एक पिस्ते कुत्ते ते मैं हाँ अखनूट कतूरा, फिर तेरे दौरान खलोता पा अपने करम दा टूरा। आज सरगी उठो पुत्र और झोली फैलाओ अपने अल्लाह की बारगाह च, लेकिन शर्त है लुकमा हलाल दा खाइयो।